اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 169۔ یہ آیت نمبر 169 اور آیت نمبر 170، 169 اینڈ 170 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے تو اتنا ہی زیادہ لوگ دیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا، آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اب اگلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا طریقہ، مگر راستہ، الا مگر طریقہ راستہ، جہنم دوزخ کا، خالدین رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ کے لیے، وکانا اور وا کے میننگ اور کانا ہے، ذالکا یہ، ویسے ذالکا کے میننگ ہوتا ہے وہ، لیکن ادھر ہم جو ہے جملے کے مطابق جو ہے کہیں گے یہ، علی اوپر، علی اللہ اللہ کے اوپر، یسیرا آسان، اور ہے یہ اللہ پر آسان، اور ہے یہ اوپر اللہ کے آسان۔ یعنی اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، چونکہ یہ آیت بھی پچھلی آیتوں سے منسلک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ نافرمانی کریں گے تو اللہ ہی اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکیں گے تو وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں دور جا پڑے، اور وہ لوگ جو ہے کافر اور گناہ کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، یعنی طریقہ راستے کی ہدایت دے گا، اور مگر ان کے لیے جو راستہ ہوگا تو وہ جہنم کا راستہ ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا ان کے لیے، اللہ کی طرف سے جہنم کا راستہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اس دوزخ میں۔ اس لیے میں کہتی ہوں ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ دنیا تو فانی ہے، اس پر سختی بھی اس میں آ جائے تو گزر ہی جاتا ہے وقت، ادھر کا وقت نہیں گزرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے جب ہم دنیا کو لیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑتے ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ میٹھی ہے اور آخرت جو ہے وہ کس نے چکھا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ آخرت میں آخر جانا ہی ہے، اور جب مسلمان اس طرح کہتا ہے تو یہ تو بہت ہی غلط بات، وہ تو مسلمانیت سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آخرت جو ہے ہمیشہ کے لیے اس دوزخ میں پھر وہ رہیں گے، جو اس طرح کی نافرمانی کریں گے اور سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے اور ہمیشہ گناہ کرتے رہیں گے، تو ان کے لیے دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ جہان بھی بنایا، وہ جہان بھی بنایا، انسانوں کو بھی بنایا، سارے مخلوقات کو پیدا کیا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو اس کے نافرمان ہو تو ان کو دوزخ میں ڈالے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کو اس طرف دیکھ کے بہت خفگی ہوتی ہے کہ بندے جو ہیں میری نافرمانی کرتے ہیں،
اللہ کی یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری طرف آئے، وہ 1 قدم بڑھائے تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا، میں اس کو اپنی طرف کروں گا۔ لیکن کوئی بندہ کرے ایسا، جس بندے میں یہ ہو ہی نہ، اس کے دل میں رحم ہو ہی نہ، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری، حکم برداری ہو ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خود مختار چھوڑا ہوا ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اور اللہ کو سب کچھ کا علم ہے۔ تو وہ جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ تو راستے پر آنے والا نہیں، تو اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر یہ آسان ہے کہ میں ان کو دوزخ میں پھر ڈالوں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ لوگوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگو، قد، تحقیق، کنفرم کی ہوئی بات کہ اس سے ادھر ادھر کوئی بات ہے ہی نہیں، تحقیق، جاءکم الرسول، آیا تمہارے پاس رسول، بالحق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من سے، رب کم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیرا لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، خیرن بہتر ہے یا بھلا ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن، اور اگر، تکفروا، تم کفر کرو، نافرمانی کرو، منکر ہو جاؤ، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمًا، علم والا، کامل علم والا اور حکمت والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر تاکید کرتا ہے، اور ڈائریکٹ لوگوں کو مخاطب کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، تحقیق، کنفرم کی ہوئی بات کہ رسول آ گیا ہے تم لوگوں میں، اور سچ ساتھ لے کر آیا ہے، یہ قرآن بھی ساتھ لے کر آیا ہے، وہی ان کو اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے، تمہارے رب کی طرف سے یعنی، تو پس ایمان لاؤ اس رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ کتاب قرآن مجید پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اگر تم مانو گے، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہی کے لیے سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ خود ہی نپٹ لے گا سب کے ساتھ۔ اگر نافرمانی کرو گے تو اپنے لیے ہی نقصان کرو گے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں نقصان تمہارا اپنا ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جتا رہا ہے، بتا رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ تم کفر کرو گے تو کیا کر لو گے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اللہ ابھی بھی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ سکتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ایک دم اللہ ادھر سے ادھر کر لے گا، تو کیا کر لو گے؟ ایک دم تمہاری سانس لے لے گا، ختم کر دے گا، تو کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اگر تم نافرمانی بھی کرو گے تو سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اس لیے تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم ایمان لاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ سب کچھ دیکھتا اور علم والا ہے اور حکمت والا ہے، راز کی باتیں جانتا ہے، اس لیے یہ شریعت بھیجا ہے، اس میں جو پابندیاں ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ دنیا کی رونق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے اس میں رونق بنائی ہوئی ہے، جو برائی بھی ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے خوبصورتی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ برا ہے۔ حکمت کی بات جو ہے اللہ جانتا ہے،
راز کی بات جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ علم جانتا ہے، سب کچھ کا علم ہے جو ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ اگر ہم کفر کریں گے اور اوپر سے کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے، جس طرح ابلیس نے کیا تھا، اللہ کی تو عبادت کرتا رہتا تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی، آسمان پر بھی جا کے فرشتوں کے ساتھ اس نے عبادت کی اللہ کی، لیکن اللہ نے اس کے دل کی خبر جان لی تھی، اس لیے اس کو ابلیس سے شیطان بنا دیا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے لیے جو ہے اللہ سے چھپا کے اس کے دل میں کیا تھا وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اس لیے فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں جو بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کو تو میں جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو، میری اولاد، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میرے بہن بھائیوں کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو اور کل مومن مسلمانوں کو، میری استانی آپی جان کو اور ہم سب کے استادوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا الہ العالمین، یا اللہ آسانی فرما۔ یا اللہ یہ جو ہم نے تلاوت کی اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، نہ سمجھے، ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرنا۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔